بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احیاناً کے معنی اور سلسلۃ الجرس کی تحقیق۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کبھی کبھی وحی میرے پاس گھنٹی کی آواز کی صورت میں آتی ہے۔ اس حدیث میں احیاناً کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ حین کی جمع احیان، حین کے معنی وقت، احیاناً کے معنی کبھی کبھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، سورہ دہر کی پہلی آیت۔ یقیناً انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت آ چکا ہے، آیا تھا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، یعنی ایک زمانہ ایسا بھی آیا انسان پر کہ ابھی وہ مکمل طور پر انسان نہیں بنا تھا، یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق کی طرف اشارہ ہے۔ حین کا اطلاق زمانے کے ایک لمحے پر بھی ہوتا ہے اور زیادہ مدت پر بھی ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے، کانوا یتحینون وقت الصلاۃ، صحابہ نماز کا وقت کا انتظار کرتے تھے، طلب کرتے تھے۔ اس حدیث میں فرمایا کہ کبھی کبھی وحی میرے پاس گھنٹی کی آواز کی صورت میں آتی تھی۔ اس میں وحی کی طرف آنے کی نسبت کی گئی ہے۔ اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ آنا جانا ذی روح اجسام کی صفت ہے، روح والے جو جسم ہوتے ہیں وہ آتے جاتے ہیں، وحی تو ذی روح جسم نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں مراد یہ ہے کہ حامل وحی، وحی کو لانے والا فرشتہ میرے پاس آتا تھا، اور گھنٹی کی آواز اس کے پروں کی آواز تھی۔ جب فرشتہ آتا تو اس کے پروں کی آواز جب ہوتی تو ایسا محسوس ہوتا کہ کوئی گھنٹی بج رہی ہے، اور جب فعل کی نسبت اس کے فاعل کی طرف ہو تو اس کو اسناد حقیقی کہتے ہیں، اور جب فعل کی نسبت اس کے کسی متعلق کی طرف کسی تعویل سے کی جائے تو اس کو اسناد مجاز عقلی کہتے ہیں، مجازی نسبت بولتے ہیں۔ آنے والا تو فرشتہ تھا، لیکن چونکہ وہ حامل وحی تھا اس لیے آنے کی نسبت وحی کی طرف کر دی گئی۔ وحی آتی تھی، وحی نہیں، وحی والا آتا تھا، وحی لانے والا فرشتہ آتا تھا۔ قرآن کریم میں اسناد مجاز عقلی کی بہت مثال ہے، بہت ساری مثالیں ہیں۔ اس حدیث میں سلسلہ کا لفظ ہے۔ علامہ ابن اثیر نے فرمایا، اس کے معنی ہے لوہے کے ساتھ ٹکرانے کی آواز۔ لوہے کو جب لوہے کے ساتھ جب مارا جائے، اس کو اگر اس کا ٹکراؤ اگر ہو جائے تو جیسی آواز آتی تو اس کو سلسلہ کہتے ہیں، یعنی کنٹینیو مسلسل جو آواز ہوتی اس کو سلسلہ بولتے ہیں۔ علامہ زمخشری نے کہا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، اس کے معنی ہے خشک مٹی کے بجنے کی آواز۔ نیز اس حدیث میں الجرس کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے پست آواز۔ علامہ محمد بن ابو بکر الرازی فرماتے ہیں، پرندوں کی چونچ سے نکلنے والی آواز کو جرس کہتے ہیں، پرندوں کی چونچ سے نکلنے والی آواز کو جرس کہتے ہیں۔ حدیث میں ہے، جنتی جنت کے پرندوں کی جرس سنیں گے۔ زیورات کی جھنکار کو بھی جرس کہتے ہیں، یعنی زیورات کی جو آواز آتی ہے تو اس کو بھی جرس کہتے ہیں۔ اونٹوں کے گلوں میں جو گھنٹی بندھی ہوئی ہوتی ہے اور ان کے چلنے سے جو گھنٹی کی آواز آتی ہے اس کو بھی جرس کہتے ہیں۔ حضرت ابو بشیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ وہ کسی سفر میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے اور لوگ سونے کے لیے چلے گئے تھے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیغام دیا کہ جس اونٹ کے گلے میں بھی کوئی قلادہ، ہار یا گھنٹی کی رسی ہو اس کو کاٹ دیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فرشتے ان قافلوں کی مصاحبت نہیں کرتے، نہیں رہتے ساتھ، فرشتے ان قافلوں کے ساتھ نہیں رہتے جن میں کتا ہو یا جرس گھنٹی ہو۔ ان احادیث میں جرس کی آواز کو مکروہ فرمایا ہے، اور وحی ایک اشرف اور اعلیٰ آواز ہے، اس کو مکروہ چیز کی آواز سے تشبیہ دینا کیسے درست ہوگا؟ کیونکہ زیر بحث حدیث میں وحی کو جرس کی آواز یعنی گھنٹی کی آواز کے مثل فرمایا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دینے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ تمام اوصاف تمام احکام میں اس کے مثل ہو۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ان احادیث کا محمل جنگی قافلے ہیں، اور اگر جنگی قافلوں میں اونٹوں کے گلوں میں گھنٹی ہو
تو اس سے دشمن کو مسلمانوں کے ٹھکانوں کا پتہ چل جائے گا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ گھنٹی کی آواز یا جرس کی دو حیثیتیں، ایک تو وہ آواز قوی اور مسلسل ہوتی ہے، اور دوسری یہ ہے کہ اس میں جھنکار ہوتی ہے۔ وحی کو جو جرس کے ساتھ تشبیہ دی ہے وہ اس آواز کی قوت اور تسلسل کی وجہ سے یعنی کنٹینیو۔ اور جھنکار کی صفت کے لحاظ سے اس کا سننا ممنوع ہے، اور اس کو مزمار الشیطان بھی کہا گیا، اور اس لحاظ سے وحی کو اس کے ساتھ تشبیہ نہیں دی گئی ہے۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس سلسلہ کا حدیث میں ذکر ہے وہ فرشتے کی آواز وحی ہے۔ علامہ خطابی نے کہا کہ اس سے مراد وہ آواز ہے جس کو مسلسل سنا جائے اور پہلی بار اس کو سننے سے معنی واضح نہ ہو، حتیٰ کہ یہاں تک کہ بعد میں اس سے معنی سمجھ میں آئے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ فرشتے کے پروں کی خفیف سی آواز ہے، ہلکی سی آواز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ آسمانوں میں اپنا کوئی حکم نافذ فرماتا ہے تو فرشتے اپنے پروں کو ایک دوسرے پر مارتے ہیں، اور آواز جرس کی صورت میں وحی کے دشوار ہونے کے وجوہ، یعنی گھنٹی کی شکل میں جو وحی آتی ہے، گھنٹی کی آواز وہ سخت ترین وحی ہوتی ہے۔ فرمایا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی اس قسم کے متعلق فرمایا اور وہ مجھ پر سخت دشوار ہوتی تھی۔ اس کے دشوار ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کسی شخص کے خطاب کی بنسبت آواز جرس سے معنی سمجھنا دشوار ہوتا ہے۔ گھنٹی کی آواز آ رہی تو اس سے معنی کو سمجھنا دشوار ہوتا ہے۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ وحی تو متعدد طریقوں سے حاصل ہوتی ہے، کئی طریقوں سے، مثلا کبھی وحی شہد کی مکھی کی بن بناہٹ کی صورت میں حاصل ہوتی، کبھی نبی کے دل میں کوئی بات ڈال دی جاتی ہے، کبھی نبی کو سچے خواب دکھائے جاتے ہیں، کبھی نبی سے بلا واسطہ کلام کیا جاتا ہے جیسے شب معراج میں ہوا، اور کبھی آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں 600 پروں کے ساتھ دیکھا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس طرح صرف 2 بار دیکھا ہے، اور کبھی آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اعرابی کی صورت میں دیکھا، اور کبھی آپ نے ان کو حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں دیکھا۔ الغرض حصول وحی کی بہت صورتیں ہیں، اور اس میں صرف 2 صورتیں یعنی کئی صورتیں ہیں بھی، کبھی فرشتہ اپنی اصل شکل میں آتا تھا، کبھی کسی اور انسان کی شکل میں، کبھی حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں، کبھی گھنٹی بجنے کی آواز۔ اس حدیث میں صرف 2 صورتیں ذکر فرمائی، کبھی آواز جرس کی صورت میں، اور کبھی فرشتہ آپ سے بات کرتا تھا اور آپ اس کو یاد کرتے رہتے تھے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ عام معمول یہ ہے کہ قائل اور سامع کے درمیان کوئی مناسبت ہونی چاہیے، اور یہ مناسبت 2 طرح سے حاصل ہوگی، یا تو سامع غلبہ روحانیت سے قائل کے وصف سے متصف ہو جائے، اور پہلی قسم ہے، اور یہ یعنی اس کے ساتھ وہ صفت پیدا کر لے گا۔ عام معمول یہ ہے کہ قائل اور سامع یعنی کہنے والے اور سننے والے کے درمیان کوئی مناسبت ہونی چاہیے، اور یہ مناسبت 2 طرح سے حاصل ہوگی، یا تو سامع یعنی سننے والا غلبہ روحانیت سے قائل کے وصف سے متصف ہو جائے۔ فرشتہ تو روحانی مخلوق ہے نا، نورانی مخلوق، اور نبی اس عالم کے، تو اب سننے والے غلبہ روحانیت سے قائل کے وصف سے، قائل کی جو صفت ہے نا کہنے والے کی، اس سے متصف ہو جانا، اور یہ پہلی قسم ہے، یعنی فرشتوں کی جو صفت ہے نبی میں آ جاتی، اور یہ پہلی قسم ہے، یا قائل سامع کے وصف سے متصف ہو جائے، یعنی فرشتہ انسانی شکل میں آ جا رہا، اور یہ دوسری قسم ہے۔ اور ظاہر ہے کہ حضرت جبریل کے بشریت کے ساتھ متصف ہونے کی بنسبت آپ کا ملکیت کے ساتھ متصف ہونا آپ پر مشکل اور دشوار تھا، یعنی بشریت سے ملکیت، ملک یعنی فرشتہ پن، فرشتے کا انسان کی شکل اختیار کر لینا آسان ہے، قرآن سے ثابت ہے نا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مریم علیہ السلام کی آزاد ہے، انسانی شکل میں آئے، تو اس حدیث سے اور قرآن کی آیت سے بھی معلوم ہوا کہ فرشتہ انسانی شکل میں بھی آ سکتا ہے، یعنی انسان فرشتہ بننا مشکل ہے، انسان فرشتے کی شکل اور صورت اختیار کرنا یا اس کا روپ
دھاڑ لینا یہ مشکل ہے۔ تشکل جبریل کی تحقیق، تشکل سے کیا مراد ہے؟ انسانی شکل اختیار کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا اور کبھی فرشتہ میرے لیے مرد کی شکل میں متشکل ہو جاتا تھا، یعنی مرد کی صورت میں آیا تھا کسی آدمی کی صورت میں۔ اس فرشتے سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام، جیسا کہ اس حدیث میں اس کی وضاحت اور صراحت ہے۔ امام محمد بن سعد اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر دو طرح سے وحی آتی تھی، دو طریقوں سے۔ کبھی جبرائیل مجھ پر وحی نازل کرتے، ڈالتے، جیسے ایک مرد دوسرے مرد کے دل میں کوئی بات ڈالتا ہے، اور اس میں سے کچھ مجھ سے چھوٹ جاتا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ انقطاع وحی کے بعد میں اس کو یاد کر چکا ہوتا تھا، وحی ختم ہونے کے بعد تک میں اس کو یاد کر لیتا تھا۔ اور کبھی میرے پاس آواز جرس کی طرح، یعنی گھنٹی کی آواز کی طرح وحی آتی اور وہ میرے دل سے مخلوط ہو جاتی، یعنی میرے دل میں متمکن ہو جاتی، بیٹھ جاتی، سما جاتی، پھر اس میں سے کوئی چیز مجھ سے نہیں چھوٹتی تھی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں دلیل ہے کہ فرشتہ بشر کی شکل میں متشکل ہو جاتا ہے۔ متکلمین نے کہا یعنی فرشتہ انسانی شکل اختیار کر سکتا ہے، انسان بن سکتا ہے۔ متکلمین نے کہا ہے کہ فرشتہ اجسام علویہ نورانیہ ہے، نورانی جسم ہے ان کا، وہ جس شکل میں چاہے متشکل ہو جاتے ہیں، یعنی وہ جو شکل چاہے اختیار کر سکتے ہیں۔ اور بعض فلاسفہ کا گمان یہ ہے کہ فرشتے جواہر روحانیہ ہیں، روحانی جوہر ہے۔ علامہ ابن عبدالسلام کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے مرد کی شکل میں متشکل ہونے کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خلقت کی بعض زائد چیزوں کو زائل کر دیتا اور پھر دوبارہ لوٹا دیتا، یعنی ان کی جو بناوٹ ہے اس کی بعض چیزوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر کے عارضی طور پہ ان کو انسان بنا دیتا، سامنے والوں کو انسانی دکھتے ہیں، اور پھر دوبارہ لوٹا دیتا۔ حافظ عسقلانی فرماتے ہیں اور حق یہ ہے کہ مرد کی شکل میں فرشتے کے متشکل ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ فرشتے کی ذات مرد ہو جاتی تھی، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنے مخاطب کو مانوس کرنے کے لیے مرد کی صورت میں ظاہر ہوتا، یعنی جس سے وہ بات کر رہا ہے فرشتہ، ان کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، اور ان کے جسم میں جو زائد چیزیں تھیں وہ زائل نہیں ہوتی تھی بلکہ دیکھنے والوں کی نظر سے چھپ جاتی تھی، یعنی دیکھنے والوں کو یعنی انسانی وجود دکھتا ہے۔ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا کے معنی اور عنوان باب سے حدیث کی مطابقت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سخت سردی کے دنوں میں بھی آپ پر وحی نازل ہوتی تو جس وقت وحی آپ سے منقطع ہو جاتی، ختم ہو جاتی، تو آپ کی پیشانی سے پسینہ بہتا تھا، یعنی سخت سردیوں کے دنوں میں، سرما کے موسم میں بھی جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو وحی کا جلال اور عظمت اور شدت کا یہ عالم ہوتا کہ حضور علیہ السلام کے چہرے انور، پیشانی مبارکہ پر پسینہ آ جاتا، سردیوں میں پسینہ آ جاتا، یعنی وحی کی شدت ہے۔ حدیث میں ہے کہ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا، اس لفظ کا مصدر ہے فصد، اس کے معنی ہے خون بہانے کے لیے رگ کو کاٹنا۔ اس حدیث میں آپ کی پیشانی کو اس رگ سے تشبیہ دی ہے جس کو خون بہانے کے لیے کاٹا جائے، یعنی جس طرح رگ سے خون بہتا ہے اسی طرح آپ کی پیشانی سے پسینہ بہتا تھا۔ سخت سردی میں پسینہ بہنے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ نزول وحی کے وقت آپ کو بہت مشقت اور تھکاوٹ ہوتی تھی۔ اس حدیث میں مذکور ہے کہ حضرت حارث بن ہشام نے آپ سے وحی کے متعلق سوال کیا اور آپ نے اس کا مفصل جواب دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اطمینان حاصل کرنے کے لیے سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس باب کا عنوان ہے بدء الوحی، اور اس حدیث میں وحی کی ابتدا کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ حضرت حارث کے سوال کا مقصد یہ تھا کہ وحی کی ابتدا کی کیفیت کیسی تھی یا وحی کے ظہور کی کیفیت کیسی تھی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے یہ ظاہر ہوا کہ حصول وحی دو قسموں میں منحصر ہے، خواہ وحی ابتدا میں آئے یا بعد میں۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ جب عنوان باب کے تحت کئی احادیث ہو تو کسی ایک حدیث کے ساتھ عنوان کی مطابقت ضروری ہے، ہر حدیث کے ساتھ موافقت ضروری نہیں ہے، اور اس باب کی تیسری حدیث کے ساتھ عنوان کی مطابقت بہت واضح ہے۔ پہلی جو حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو لائے، فرسٹ جو حدیث، اس میں ہجرت کا ذکر ہے، انما الاعمال بالنیات،
اور یہ جو حدیث پاک ہے اس میں تو ہجرت کا ذکر ہے. ہجرت کا وحی سے کیا تعلق ہے؟ ہجرت کے معنی چھوڑنا، اور وحی کے معنی نبی کا اللہ سے تعلق جڑ جانا، اس کا نام وحی. یعنی نبی اپنے نبوت کے کمال پر جب فائز ہو جاتے، پوری دنیا سے کٹ کر جب ان کا تعلق ذات الہی سے جب ہو جاتا ہے ان کا، تو اللہ کی ذات سے ڈائریکٹ ان کو جب فیضان ملتا ہے، اس کا نام ہے وحی. کلام سننے کے جب قابل ہو جاتے ہیں نبی، تو وحی میں تعلق کو جوڑنا ہے اور ہجرت میں ہر چیز کو چھوڑنا ہے. تو ہجرت والی حدیث کیوں ذکر کی؟ اس کا کیا تعلق ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہجرت میں ہر چیز چھوڑ دینا ہے. یعنی جب تعلقوں کو، دنیا کے تعلقات کو بندہ جب چھوڑ دیتا ہے تو اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے. تو نبی کی شان بتا رہے ہیں کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ سے تعلق اگر کسی کا ہے تو وہ نبی کی ذات کا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. باب من الوحی الرؤیا الصالحہ، سچے خواب بھی وحی سے ہے. وحی کی ایک صورت کیا ہے؟ خواب. نبی کا خواب بھی وحی ہے. حدیث نمبر 3، حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عروۃ بن الزبیر عن عائشة ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت ان اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ فی النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ فقال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغضني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغضني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغضني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبرانية فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قد بمثل ما جئت به إلا عوديا وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفدر الوحي. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یحییٰ بن بکیر نے حدیث بیان کی. انہوں نے کہا ہم کو لیث نے حدیث بیان کی، وہ عقیل سے بیان کرتے ہیں، وہ ابن شہاب سے، وہ عروہ بن زبیر سے، وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر سب سے پہلے وحی کی جو ابتدا کی گئی وہ نیند میں دکھائے گئے سچے خواب تھے. آپ جو بھی خواب دیکھتے تھے روشن صبح کی طرح اس کی تعبیر آ جاتی تھی. یعنی رات میں خواب دیکھیں، دن میں واقعہ آپ اپنی نگاہوں سے دیکھتے. جو عالم رؤیا میں دیکھتے وہ عالم بیداری میں دیکھتے.
جو دل کی آنکھ سے دیکھتے وہ سر کی آنکھ سے دن میں دیکھ لیتے. پھر آپ کی طرف تنہائی کی محبت ڈال دی گئی، یعنی خلوت آپ کو یعنی تنہائی آپ کو محبوب بنا دی گئی. تنہا رہنا، خلوت، تنہائی یعنی مخلوق سے علیحدہ رہنا، اکیلے رہنا آپ کو پسند، یعنی آپ کے لیے پسندیدہ بنا دیا گیا یہ عمل، خلوت کا عمل. تنہائی آپ کو محبوب بنا دی گئی آپ کے لیے. آپ غار حرا تنہائی میں جاتے اور گھر لوٹنے سے پہلے وہاں کئی راتیں عبادت کرتے. آپ وہاں قیام کے لیے کھانے کی چیزیں لے جاتے تھے. پھر آپ حضرت خدیجہ کے پاس واپس آتے تو پھر آپ اسی طرح کھانے کی چیزیں لے لیتے، حتیٰ کہ آپ کے پاس وحی آئی. اس وقت آپ غار حرا میں تھے، یعنی پہلی وحی کا نزول آغاز غار حرا سے ہوا. آپ کے پاس فرشتہ آیا، اس نے کہا آپ پڑھیے، اقرا. آپ نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں نہیں پڑھوں گا. آپ فرماتے ہیں بس اس نے مجھے پکڑا اور اتنے زور سے مجھے دبایا کہ مجھے انتہائی مشقت ہوئی، یعنی گلے لگا لیا مجھے. پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا. اس نے پھر کہا آپ پڑھیے. میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں. اس نے پھر دوسری بار مجھے پکڑا اور اتنے زور سے یعنی مجھے اپنے سے لپٹا لیا کہ مجھے انتہائی مشقت ہوئی. پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے. میں نے کہا یعنی تکلیف محسوس ہوئی. پھر اس نے کہا آپ پڑھیے. میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں. پھر اس نے مجھے پکڑا اور تیسری بار اتنے زور سے مجھے یعنی گلے لگا لیا کہ مجھے انتہائی مشقت ہوئی، یعنی تکلیف ہوئی. پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا. پھر کہا اے رسول مکرم آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے. اقرا بسم ربک، اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا. خلق، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا. خلق الانسان، جس نے انسان کو پیدا کیا علق سے، جمے ہوئے خون سے. پڑھیے اور آپ کا رب، اقرا وربک الاکرم، اور آپ کا رب سب سے زیادہ کرم کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. سورہ علق کی آیتیں ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ نے ان آیات کو پڑھا. پھر اس حال میں گھر لوٹے کہ آپ کا دل یعنی حرکت کر رہا تھا، یعنی تیز حرکت کر رہا تھا دل دھڑک رہا تھا. آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑا دو. تو گھر والوں نے آپ کو چادر اڑائی، حتیٰ کہ جب آپ کا خوف دور ہو گیا، گھبراہٹ دور ہو گئی، تو آپ نے حضرت خدیجہ کو اس واقعے کی خبر دی اور فرمایا کہ مجھے اپنے نفس پر خطرہ محسوس ہو رہا ہے، مجھے ڈر محسوس ہو رہا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی شرمندہ نہیں کرے گا، رسوا نہیں فرمائے گا. آپ رشتہ داروں کے ساتھ میل جو رکھتے ہیں، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں کے لیے کماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور راہ حق میں پیش آنے والی مشکلات میں مدد کرتے ہیں. پھر حضرت خدیجہ آپ کو لے گئی، حتیٰ کہ ورقہ، یہاں تک کہ ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچیرے بھائی تھے، ان کے پاس پہنچی. وہ زمانے جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے، وہ عبرانی زبان میں کتاب لکھتے تھے. چنانچہ وہ انجیل کو جتنا اللہ چاہتا عبرانی زبان میں لکھتے تھے. وہ بہت بوڑھے تھے اور نابینا ہو گئے تھے. حضرت خدیجہ نے ان سے کہا اے میرے چچیرے بھائی، چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے کی بات سنیے. بس آپ سے ورقہ نے پوچھا اے بھتیجے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ تب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ نے ان کو بتایا جو کچھ آپ نے دیکھا تھا. پھر آپ سے ورقہ نے کہا یہ وہی ناموس، پیغام رساں، پیغام پہنچانے والا فرشتہ ہے جس کو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا. کاش میں اس وقت جوان ہوتا، طاقتور ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. تب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ نے فرمایا کیا وہ مجھ کو نکالنے والے ہیں؟ ورقہ نے کہا ہاں، جو شخص بھی آپ جیسا پیغام لے کر آیا دنیا اس کی دشمن ہوگی، اس سے عداوت رکھی گئی. اگر مجھ کو زمانے نے پایا، اگر میں وہ زمانہ پایا تو میں آپ کی بہت قوی مدد کروں گا. اس کے بعد ورقہ زیادہ دن نہ رہے اور ان کی وفات ہو گئی اور وحی کا نازل ہونا رک گیا. یعنی یہ ایک وحی نازل ہونے کے بعد چند دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا تھا. تو ابتدائی وحی قرآن یعنی پہلی جو آیت نازل ہوئی نزولی اعتبار سے اقرا ہے. بعض روایت میں 5 آیتوں کا ذکر ہے. تو قرآن کا سب سے پہلا جو حکم نازل ہوا ہے وہ علم حاصل کرنے کے متعلق ہے. قرآن کا سب سے پہلا میسج، پہلا پیغام اور حکم، آرڈر کیا ہے؟
ایجوکیشن کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں۔ جی اب یہاں پر اس حدیث کے جو راوی ہیں، رواد، ان کا مختصر تعارف۔ ابو زکریا یحییٰ بن عبداللہ بن بکیر القرشی المخزومی المصری، امام بخاری نے ان کا نام لکھا ہے یحییٰ بن بکیر، اور ان کو ان کے باپ کے بجائے ان کے دادا کی طرف منسوب کر کے تدلیس کی ہے۔ یحییٰ بن بکیر بول رہے ہیں، یحییٰ بن عبداللہ ہے، وہ یحییٰ کے والد کا نام عبداللہ ہے، دادا کا نام بکیر ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرمایا پہ یحییٰ بن بکیر، وہ یحییٰ جو بکیر کے بیٹے ہیں، بکیر کے نہیں ہیں، بکیر کے تو وہ پوترے ہیں، تو والد کا نام چھوڑ دیے پہ یحییٰ بن عبداللہ بن بکیر، ایسا ہے۔ یحییٰ 154 ہجری یا 155 ہجری یا 156 ہجری میں پیدا ہوئے اور 231 ہجری میں وفات پا گئے۔ وہ مصریوں میں بہت بڑے حفاظ حدیث میں سے تھے، مصر کے لوگوں میں سے، اور لیث بن سعد سے روایت کرنے میں زیادہ مستند تھے، حدیث روایت کرنے میں مستند تھے۔ امام بخاری نے اس سے متعدد کئی حدیثیں روایت کی۔ اسی طرح امام بخاری نے محمد بن یحییٰ الذوہلی سے بھی متعدد کئی روایات کی ہیں۔ ان کے نام میں بھی امام بخاری نے تدلیس کی ہیں۔ تدلیس کا مطلب کوئی چیز چھوڑ کر بیان کرنا۔ المقدسی نے کہا وہ کبھی ان کو محمد لکھتے ہیں اور نسب ذکر نہیں کرتے، اور کبھی محمد بن عبداللہ لکھتے ہیں، حالانکہ ان کا پورا نام محمد بن عبداللہ بن خالد بن فارس بن ذویب الذوہلی ہے۔ امام بخاری کبھی ان کو تدلیس کرتے ہوئے ان کے دادا کی طرف منسوب کر کے محمد بن خالد بن فارس لکھتے ہیں، اور انہوں نے کسی جگہ یہ نہیں لکھا کہ ہمیں محمد بن یحییٰ نے حدیث بیان کی۔ ابو حاتم نے کہا یحییٰ بن عبداللہ بن بکیر حدیث کی فہم رکھتے تھے، حدیث کو سمجھتے تھے، اور انہوں نے کسی جگہ یہ نہیں لکھا کہ ہمیں محمد بن یحییٰ نے حدیث بیان کی۔ ابو حاتم نے کہا یحییٰ بن عبداللہ بن بکیر حدیث کی فہم یعنی سمجھ رکھتے تھے، ان کی حدیث سے استدلال نہیں کیا جاتا، دلیل نہیں لی جاتی، ان کی حدیث لکھی جاتی ہے۔ امام نسائی نے کہا وہ ثقہ نہیں ہے، اور ان دونوں کے غیر نے، ان دونوں کے سوا دوسروں نے ان کی توثیق کی ہے، یعنی ثقہ معتبر قرار دیا ہے۔ دار قطنی نے کہا میرے نزدیک ان میں کوئی حرج نہیں۔ امام مسلم نے لیث اور یعقوب بن عبد الرحمن سے ان کی روایت ذکر کی ہے، امام مالک نے ان سے کوئی حدیث روایت نہیں کی۔ اس حدیث کے دوسرے راوی لیث بن سعد بن عبد الرحمن مصری ہیں، یہ اہل مصر کے عالم، مصر والوں کے عالم اور تبع تابعین میں سے تھے۔ قاہرہ سے 4 فرسخ کی مسافت پر واقع بستی قلقشندہ میں 93 یا 54 ہجری میں پیدا ہوئے اور 175 ہجری میں وفات پائی۔ ان کی قبر قرافہ مصر میں ہے اور اس کی زیارت کی جاتی ہے۔ یہ بہت بڑے امام تھے، ان کی جلالت، ثقاہت اور کرامت پر اجماع ہے، ان کے نیک ہونے پر، معتبر ہونے پر۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر تھے، یعنی حنفی تھے، جیسا کہ قاضی ابن خلقان نے کہا ہے۔ اس حدیث کے تیسرے راوی ابو خالد عقیل بن خالد بن عقیل القرشی الاموی ہیں، یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ 141 ہجری میں مصر میں ان کی وفات ہو گئی۔ یہ حافظ حدیث تھے۔ صحاح ستہ میں اور کوئی راوی نہیں ہے جس کا نام عقیل ہو۔ اس حدیث کے چوتھے راوی امام ابو بکر محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن شہاب الزہری المدنی، انہوں نے شام میں سکونت اختیار کی رہے۔ یہ صغیر السن، کم عمر تابعی ہیں۔ انہوں نے حضرت انس، حضرت ربیعہ بن عباد اور متعدد کئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے حدیث کا سماع کیا ہے، حدیث سنے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا ہے اور ان سے 2 حدیثیں روایت کی ہے، اور ان سے کبار تابعین، بڑے بڑے تابعین کی جماعت نے حدیث کو روایت کیا ہے۔ ان میں عطا اور عمر بن عبدالعزیز قابل ذکر ہے۔ صغار تابعین اور تبع تابعین نے بھی ان سے حدیث کو روایت کیا ہے۔ یہ رمضان 124 ہجری میں 72 سال کی عمر میں شام میں وفات پا گئے۔ اس حدیث کے 5ویں راوی عروہ بن زبیر ہے، اور ان کا ذکر صحیح البخاری حدیث نمبر 2 کے رجال میں ہو چکا ہے ان کا ذکر۔ اس حدیث کی 6ٹی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ اس حدیث کی فنی حیثیت کیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی سند میں یحییٰ بن بکیر کے نام میں تدلیس کی ہے۔ تدلیس کے معنی ہے اشتباہ، جیسے جب نور اور ظلمت مخلوط ہو تو اندھیرے اور اجالے میں اشتباہ ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کی سند میں یحییٰ بن بکیر کے نام میں جو تدلیس ہے اس کے متعلق
حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام بخاری نے کہا ہے کہ ہمیں یحییٰ بن بکیر نے حدیث بیان کی، ان کا نام ہے یحییٰ بن عبداللہ بن بکیر۔ امام بخاری نے یحییٰ کو ان کے باپ کے بجائے دادا کی طرف منسوب کر دیا کیونکہ یحییٰ کی نسبت باپ کے بجائے دادا کی طرف زیادہ مشہور تھی۔ بعض شارحین نے کہا ہے کہ امام بخاری نے سند میں یحییٰ بن بکیر کا نام بغیر حمزہ کے لکھا ہے، یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ ابن کا حمزہ وہاں حذف ہوتا ہے جہاں دو علم متناسل ہو، اور چونکہ یحییٰ بکیر کے بیٹے نہیں، اس لیے امام بخاری کو چاہیے تھا کہ وہ بن بکیر کے بجائے ابن بکیر لکھتے۔ یعنی ایک علمی بات ہے یہ کہ جہاں باپ بیٹے کا اگر ذکر ہے تو ابن کا جو لفظ ہے وہاں پر بغیر الف کے لکھتے، جیسے یحییٰ بن عبداللہ، یحییٰ کے والد کا نام عبداللہ ہے تو یحییٰ بن عبداللہ، یحییٰ کے بعد بن لکھیں گے، ابن نہیں لکھیں گے، الف نہیں لکھتے۔ لیکن اگر بیچ میں کوئی اگر چھوٹ جا رہے ہیں تو وہاں پہ ابن لکھتے، یعنی کسی شخص کو والد کے بجائے دادا کی طرف منسوب کر رہے ہیں تو وہاں پہ الف لکھتے ابن کا، جیسے یحییٰ ابن بکیر بولیں گے، یحییٰ بن بکیر نہیں بولیں گے۔ تو اس لیے امام بخاری کو چاہیے تھا کہ وہ بن بکیر کے بجائے ابن بکیر لکھتے۔ امام بخاری کی طرف سے اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ امام بخاری نے اس نام میں تدلیس کر کے یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ یحییٰ بکیر کے بیٹے ہیں، یحییٰ بکیر کے بیٹے ہیں، اس لیے انہوں نے ابن کو حمزہ کے ساتھ نہیں لکھا، اور ایسا وہ اس لیے چاہتے تھے کہ یحییٰ کی نسبت باپ کے بجائے دادا کی طرف زیادہ مشہور تھی، یعنی یہ دادا کی طرف زیادہ منسوب ہوتے تھے، ان کی شہرت دادا کی نسبت سے تھی۔ یہ حدیث مراسل صحابہ میں سے ہے کیونکہ مراسل صحابہ اس کی شرح آ رہی کیونکہ اس حدیث کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ وہ ابتدائی وحی کے وقت موجود نہیں تھی، وہ اعلان نبوت کے 7 سال کے بعد پیدا ہوئی۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ نے ابتدائی وحی کی تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو یا کسی صحابی سے سنی ہو۔ حافظ ابن صلاح وغیرہ نے کہا ہے کم سن صحابہ نے جو ایسے واقعات بیان کیے ہیں جس کے وقت وہ موجود نہیں تھے اور انہوں نے ان واقعات کے وقت کو نہیں پایا، ان کی احادیث متصل اور مسند کے حکم میں ہیں کیونکہ ان کی روایات صحابہ سے اور صحابی کا مجہول ہونا اس کی روایت میں موجب تعان نہیں ہے۔ استاد ابو اسحاق اسفرائینی نے کہا ہے کہ اس کی روایت سے استدلال نہیں کیا جائے گا، یعنی دلیل نہیں لی جائیں گی، تا وقت یہ کہ وہ یہ نہ کہہ دے کہ وہ صرف صحابی سے روایت کرتا ہے۔ علامہ نووی نے کہا ہے کہ صحیح پہلا قول ہے اور یہی امام شافعی اور جمہور کا مسلک ہے۔ علامہ طیبی نے کہا ہے کہ ظاہر یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے آپ نے فرمایا بس حضرت جبریل نے مجھ کو پکڑا اور اتنے زور سے مجھ سے معانقہ کی کہ مجھے مشقت ہوئی، تکلیف ہوئی۔ اگر حضرت عائشہ نے یہ حدیث کسی صحابی سے سنی ہوتی تو وہ کہتے کہ حضرت جبریل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور معانقہ کیا۔ تاہم اس پر یہ اعتراض ہے کہ ہو سکتا ہے کہ صحابی نے بطور حکایت اس طرح کہا ہو، اس لیے یہ لازم نہیں آتا کہ حضرت عائشہ نے اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو۔ بہرحال ہر تقدیر پر یہ حدیث المتصل المسند کے حکم میں ہے، یعنی یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وحی کا جب آغاز ہوا تھا اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھی، وحی کا جب آغاز ہوا یعنی وحی جب شروع ہوئی کیونکہ وہ نبوت کے 7 سال کے بعد پیدا ہوئی، اعلان نبوت کے وحی کا سلسلہ شروع جب ہوا اس وقت تو دنیا میں ہی موجود نہیں تھی، اور وہ حدیث یہ بیان کر رہے ہیں تو یہ حدیث تو اس وقت وہ موجود نہیں تھے تو پھر کیسا بیان کی، ڈائریکٹ بیان کریں تو ہو سکتا ہے یا تو وہ کسی صحابی سے سنے ہوں گے یا ڈائریکٹ حضور سے سنے ہوں گے۔ صحابی اگر کوئی ایسا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ اس واقعے کے وقت وہ موجود نہیں تھے اور یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بولے تو وہ حدیث مرسل ہوں گی، یعنی یہ بات ظاہر ہے کہ وہ ڈائریکٹ نہیں سنے، اس وقت جو صحابی موجود تھے ان سے سنے ہوں گے، ان کا نام چھوڑ کے بیان کر رہے ہیں تو اس کو مرسل بولتے ہیں۔ تو صحابی کسی صحابی کا نام چھوڑ کر بیان کرے تب بھی حدیث معتبر ہے کیونکہ تمام صحابہ عدول ہیں۔ محدثین فقہاء فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ عادل ہیں، نیک ہیں، قابل اعتبار ہے، تو وہاں پر کوئی بحث نہیں کریں گے صحابہ کے متعلق۔ محدثین کا پورا اتفاق، صحابی کا نام اگر آ گیا تو وہاں پہ بحث نہیں کریں گے، تو نسبت رسول کا احترام ہے۔
سبحان اللہ سبحان. تو محدثین یہ جتنے بھی قواعد بنائے ضوابط الشرائط تو صحابہ پر یہ لاگو نہیں ہوتے، عام محدثین کے لیے، تابعین طبع تابعین کے لیے صحابہ پر اس کا امپلیمنٹ نہیں ہوں گا، ان پہ کوئی تنقید نہیں کر سکتے. بڑے بڑے محدثین پر صحابی کا نام آ گیا تو سر جھکا دیتے. شرح صحیح مسلم میں اس حدیث کے یعنی مسلم شریف میں بھی یہ احادیث موجود ہے لیکن اس کے عنوانات الگ الگ ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو فرمائیں وحی نازل ہونے کے بعد جب آپ گھر پہنچے اور فرمائیں کہ لقد خشیت علی نفسی، میں اپنے آپ پر خوف محسوس کرتا ہوں، تو اس کی تشریح کیا ہے؟ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے نفس پر خطرہ ہے. علامہ ابن جوزی نے اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا میں یہ خوف ہوتا تھا کہ جو کچھ آپ دیکھتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہے، کیونکہ کبھی کبھی باطل حق کے ساتھ مشتبہ ہو جاتا ہے، یعنی مل جاتا ہے برے مخلوط، سمجھ میں نہیں آتا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، اور آپ مسلسل دلائل کی تلاش کرتے رہتے، دلائل تلاش کرتے رہتے اور دلائل کا سوال کرتے رہتے، یہاں تک کہ آپ پر صحیح چیز واضح ہو گئی. اور جس طرح ہم میں سے کسی ایک پر واجب ہے کہ وہ رسول کے لائے ہوئے دین کے صدق کو، سچائی کو معلوم کرے، اور معجزات میں اس کے صدق پر جو دلائل ہیں سچائی پر ان پر غور کرے، اسی طرح رسولوں پر یہ واجب ہے کہ ان کے پاس اللہ کا جو فرستادہ آیا ہے، جو فرشتہ آیا ہے بھیجا ہوا، اس کے متعلق تفتیش کرے آیا وہ فرشتہ ہے یا شیطان ہے. بس حق اور باطل کی تمیز میں ان کا اجتہاد ہمارے اجتہاد سے کہیں بڑے مرتبے کا ہے، یعنی انبیاء بھی غور کرتے ہیں جو آنے والا کون ہے. اسی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کا مرتبہ ہم سے بہت بلند ہے، کیونکہ وہ ہم سے بڑی آزمائش میں مبتلا کیے گئے. ابتدا میں آپ کو یہ تفتیش اور تشویش تھی، بعد میں آپ کو منکشف ہو گیا، آپ پر منکشف ہو گیا، واضح ہو گیا کہ آپ کی نبوت برحق ہے، اور زیادہ دلائل سے ظاہر ہو گیا کہ آپ کی نبوت بالکل برحق ہے، اور زیادہ دلائل سے آپ کو اپنی نبوت پر اطمینان قلب حاصل ہو گیا. اس کے بعد امام ابن جوزی نے اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام حجود میں یہ دعا کی، اے اللہ مجھے کوئی ایسی نشانی معجزہ دکھا جس کے بعد میں قریش کے ان لوگوں کی پرواہ نہ کروں جو میری تکذیب کرتے ہیں، جو مجھ کو جھٹلاتے ہیں. آپ سے کہا گیا کہ آپ اس درخت کو بلائیں. آپ نے اس درخت کو بلایا تو زمین کو چیرتا ہوا اپنی جڑوں سمیت، جڑوں کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. پھر اس درخت نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا اپنی جگہ واپس جاؤ. وہ درخت واپس چلا گیا. پھر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے قریش کی تکذیب کی کبھی پرواہ نہ ہوئی. علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں شیطان بہت لوگوں کے دلوں میں اس قسم کی شبہات ڈالتا ہے، جیسے شبہات اس نے ابن سیاد کے دل میں ڈالے تھے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. شبہات یعنی شک شبہ ڈال دیتا ہے. اور میں نے اس کا ذکر تلبیس ابلیس میں کیا ہے. مجھے اپنے نفس پر خطرہ ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد مجھے اپنے آپ پر خوف ہے کی جو تشریح علامہ ابن جوزی نے کی ہے. کیا آپ کو یہ خوف تھا کہ جو کچھ آپ دیکھتے ہیں کہیں وہ شیطان کی طرف سے تو نہیں ہے؟ آپ کو اس قسم کا خطرہ اور خوف بالکل نہیں تھا. آپ کو یہ خطرہ اور خوف کیسے ہو سکتا تھا جبکہ آپ کو اسی وقت نبی بنا دیا گیا تھا جب ہنوز آدم علیہ السلام روح اور جسد کے درمیان تھے، اور بچپن ہی میں آپ کو اپنے نبی ہونے کا یقین ہو گیا تھا. حدیث میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ نبی ہیں، اور کس چیز سے آپ کو علم ہوا یہاں تک کہ آپ کو یقین ہو گیا؟ آپ نے فرمایا اے ابو ذر میں مکے میں تھا تو میرے پاس دو فرشتے آئے، ایک زمین پر آ گیا اور دوسرا آسمان اور زمین کے درمیان تھا. ایک نے اپنے صاحب سے ساتھی سے پوچھا کیا یہ وہی ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ وہی ہے. اس نے کہا پھر ان کا ایک مرد کے ساتھ، ایک آدمی کے ساتھ وزن کرو. پھر میرا ایک مرد کے ساتھ وزن کیا تو میں غالب آ گیا. اس نے کہا پھر ان کا 10 مردوں کے ساتھ وزن کرو، یعنی ویٹ دیکھو ان کا. تو میرا 10 مردوں کے ساتھ وزن کیا تو میں ان پر غالب آ گیا. پھر اس نے کہا ان کا 100 مردوں کے ساتھ وزن کرو. پھر میرا 100 مردوں کے ساتھ وزن کیا تو میں ان پر غالب آ گیا. پھر 1000 مردوں کے ساتھ وزن کیا تو میں ان پر بھی غالب آ گیا. لوگ میزان کے پلے میں گرتے جا رہے تھے. پھر ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا ان کا پیٹ شق کرو. پھر میرا پیٹ شق کیا گیا، یعنی پیٹ پھاڑ دو، یعنی پھر میرے دل کو نکالا گیا، اس میں سے سیاہ خون کا لوتھڑا نکالا گیا جو شیطان کا حصہ تھا. پھر ایک نے دوسرے سے کہا ان کا پیٹ اچھی طرح دھو اور ان کا دل اچھی طرح دھو. پھر ایک نے دوسرے سے کہا ان کے پیٹ کو سی دو
تو انہوں نے میرے پیٹ کو سی دیا، پھر انہوں نے میرے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو رکھ دیا۔ نبوت کا جو اسٹامپ ہوتا نا وہ اب تک اسی طرح ہے، اور میں یہ تمام واقعہ دیکھ رہا تھا۔ یعنی حضور جب پیدا ہوئے، آپ کی ولادت ہوئی، تو 2 کندھوں کے درمیان نبوت کا اسٹامپ تھا، ایک ختم نبوت۔ تو پہلے سے ہی آپ کو علم تھا، کوئی خطرے کی یا خوف کی بات نہیں تھی۔ تب اس کی شرح تشریح کر رہے ہیں۔ نیز حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعلان نبوت سے پہلے مکے میں ایک پتھر مجھ پر سلام عرض کیا کرتا تھا، مجھ کو سلام کرتا تھا، میں اس کو اب بھی پہچانتا ہوں۔ سبحان میں کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی نبوت کی بات تو الگ رہی، اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کو اپنی نبوت کے متعلق کسی قسم کا تردد اور شک نہیں تھا، اور آپ کو اپنے نبی ہونے پر جذب اور یقین تھا، پختہ یقین تھا۔ اور آپ نے جو حضرت خدیجہ سے فرمایا تھا مجھے اپنے نفس پر خطرہ ہے، خوف ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ کو اپنی نبوت میں شک تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ پر بالفعل نبوت کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، آپ پہ جو ذمہ داری ہے اس کے بارے میں آپ فکر مند تھے، کیونکہ 40 سال تک تو آپ پہ ذمہ داری لازم نہیں تھی۔ 40 سال کی عمر شریف میں جب نبوت کا اعلان فرمایا تو اس وقت سے قیامت تک آنے والے لوگوں کی ذمہ داری تھی آپ کی، تو بہت بڑی ذمہ داری تھی، تو اس کے بارے میں آپ فکر مند تھے، اور وحی کا جو جلال تھا اس کی وجہ سے آپ کی یہ کیفیت، آپ کو یہ پریشانی تھی کہ فرائض نبوت کی ادائیگی میں کہیں آپ سے کوئی کمی یا کوتاہی نہ ہو جائے۔ تبھی تو حضرت خدیجہ نے آپ کو یہ جواب دیا کہ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی شرمندہ ہونے نہیں دے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سوانح، اس میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے 5 صفات بیان کریں۔ بے شک آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، یعنی اللہ رسوا نہیں کریں گے، جو لوگ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اللہ ان کو رسوائی سے بچاتا ہے۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی جو لوگ اپنا بوجھ خود نہیں اٹھا سکتے، معذور، مجبور، نادار لوگ ہیں، آپ خود کما کر محنت کر کے ان کو آپ کھلاتے ہیں۔ سبحان نبی کے اوصاف بتایا جائے گی۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، جو چیز بالکل معدوم ہے، نایاب ہے ہی نہیں، ویسی چیزیں آپ کماتے ہیں، یعنی ویسے اخلاق کے آپ پیکر ہیں۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، اور مہمان کی ضیافت فرماتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق کے راستے میں آنے والی مشکلات کو آپ دور فرماتے ہیں اور اس پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس حدیث میں چونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین کا ذکر آیا ہے، اس لیے ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کا پورا نام ہے خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی القرشیہ الاسدیہ۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ ہیں، پہلی زوجہ ہونے کا آپ کو شرف حاصل ہے، اور جن لوگوں نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی ان میں مطلقاً سب سے اول ہے، یعنی دنیا اسلام کی خواتین میں سب سے پہلے آپ اسلام قبول کریں، یہ اعزاز بھی حاصل ہے۔ الزبیر بن بکار نے کہا ہے کہ بعثت سے پہلے ان کا لقب طاہرہ تھا، پاک۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ قرشیہ ہے، وہ ابو حالہ بن زرارہ بن نباش کے نکاح میں تھی۔ ابو حالہ کے بعد عتیق بن عائد بن عبداللہ بن عمر نے ان سے عقد کیا، ان کی وفات کے بعد پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان سے نکاح فرمایا۔ علامہ ابن عبد البر نے کہا ہے کہ اکثر کا قول یہی ہے، قتادہ نے اس کے برعکس کہا ہے کہ ان کے پہلے خاوند عتیق تھے اور دوسرے خاوند شوہر ابو حالہ تھے۔ امام ابن اسحاق کی رائے بھی قتادہ کے موافق ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے 15 سال پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقد کیا تھا، نکاح فرمایا تھا۔ وہ بہت امیر خاتون تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کی رغبت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے نکاح کی رغبت کا سبب یہ تھا کہ ان کے غلام میسرہ نے اعلان نبوت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات نبوت کا مشاہدہ کیا تھا، اور حضرت خدیجہ نے آپ کے متعلق بحیرہ راہب سے بھی کلمات ثنا، تعریفی کلمات سنے تھے۔
اس وقت جب کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تجارت کے سلسلے میں آپ نے میسرہ کے ساتھ سفر کیا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اولاد حضرت خدیجہ سے ہوئی، ماں سوائے حضرت ابراہیم کے، وہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ امام ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ حضرت خدیجہ وہ پہلی خاتون ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور آپ کی وحی کی تصدیق کی، اور ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ پر معاملات آسان کر دیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کوئی ایسی بات سنتے جس کا جواب دینا آپ کو ناگوار ہوتا تو حضرت خدیجہ سے اس کا ذکر کرتے تو وہ آپ کو تسلی دیتی اور مطمئن کرتی۔ امام ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں سند ضعیف کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے آسمان اور زمین کے درمیان ایک شخص کو دیکھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا کہ آپ میرے قریب ہو جائیں۔ آپ ان کے قریب ہوئے۔ پھر حضرت خدیجہ نے پوچھا آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت خدیجہ نے کہا آپ اپنا سر میری قمیص کے اندر کر لیں۔ آپ نے ایسا کر لیا۔ حضرت خدیجہ نے پوچھا آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ حضرت خدیجہ نے کہا آپ کو مبارک ہو، یہ فرشتہ ہے، کیونکہ اگر یہ شیطان ہوتا تو حیا نہ کرتا۔ پھر آپ نے اس فرشتے کو اجیاد میں دیکھا، وہ آپ کے پاس آیا اور آپ کے لیے کشادہ ہو گیا۔ پھر اس نے زمین کو کھودا تو اس میں سے پانی نکل آیا۔ پھر حضرت جبریل نے آپ کو بتایا کہ کس طرح وضو کریں۔ پھر انہوں نے وضو کیا اور کعبے کی طرف منہ کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور آپ کو نبوت کی بشارت دی اور آپ کو اقرأ بسم ربک سورہ علق یہ پہنچائے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت اور پتھر کے پاس سے گزرتے تھے وہ کہتا تھا سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ نے حضرت خدیجہ کے پاس جا کر اس واقعے کی خبر دی۔ حضرت خدیجہ نے کہا آپ مجھے سکھائیے۔ انہوں نے کس طرح وضو کیا تھا۔ پھر حضرت خدیجہ نے اس طرح وضو کیا اور آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر کہا میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس حدیث میں حضرت خدیجہ کے سب سے پہلے اسلام لانے کی زیادہ صراحت اور وضاحت تصریح ہے۔ امام واقدی نے اپنی سند سے روایت کیا ہے کہ یعلا بن امیہ کی بہن نے بیان کیا ہے کہ حضرت خدیجہ بہت معزز اور بہت حسین تھی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بصرہ میں تجارت کے لیے بھیجا۔ آپ دوسروں کی بنسبت بہت زیادہ نفع لے کر آئے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو کسی کی معرفت نکاح کا پیغام دیا، آپ نے اس کو قبول فرما لیا۔ جس وقت آپ نے حضرت خدیجہ سے عقد فرمایا اس وقت آپ کی عمر شریف 25 سال تھی۔ حضرت خدیجہ سے آپ کے بیٹے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ پیدا ہوئے۔ حضرت عبداللہ ہی کو طیب اور طاہر کہا جاتا ہے کیونکہ یہ زمانہ اسلام میں پیدا ہوئے، اور حضرت خدیجہ ہی سے آپ کی 4 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ الواقدی نے کہا اس پر ہمارا اجماع ہے، اور جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے آپ نے نکاح فرمایا اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 40 سال تھی۔ عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمام عورتوں میں افضل خدیجہ بنت خویلد ہے اور تمام عورتوں میں افضل مریم بنت عمران ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے پاس خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے ساتھ طعام اور مشروب ہیں، کھانے اور پینے کی چیزیں ہیں، جب یہ آئیں تو آپ ان کو ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں اور میری طرف سے سلام کہیں، یعنی اللہ کی بارگاہ سے ان کو سلام ہے۔ امام ابن السنی نے کہا ہے نے روایت کیا ہے کہ ایک دن حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتی ہوئی مکے کی اونچائی پر گئی، ان کے پاس آپ کی غذا تھی۔ حضرت جبرائیل آپ کو ایک انسان کی صورت میں ملے اور انہوں نے حضرت خدیجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا۔ حضرت خدیجہ ان سے خوفزدہ ہوئی کہ کہیں وہ آپ کو اغوا نہ کر لیں۔ حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ میں آپ کو سلام کروں اور آپ کو جنت میں ایسے گھر کی بشارت دوں جو موتیوں سے بنا ہوا ہے، ان میں شور نہ ہوگا نہ تھکاوٹ ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے نکلتے تھے تو حضرت خدیجہ کا ذکر فرماتے اور ان کی تعریف اور تحسین کرتے۔ پھر ایک دن مجھے ان پر غیرت آئی، میں نے کہا وہ ایک بوڑھی عورت تھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے بدلے میں ان سے بہتر بیوی عنایت کر دی۔ آپ غضب میں آ گئے، غصے میں آ گئے اور آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کی قسم اللہ نے مجھے ان سے بہتر بیوی عنایت نہیں کی۔ وہ اس وقت ایمان لائی جب سب کافر تھے،
انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب میری تکذیب کر رہے تھے، یعنی مجھ کو جھٹلا رہے تھے، یعنی جب پوری دنیا میرے خلاف تھی، جب اس وقت میری مدد کے لیے آ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اور جب لوگوں نے محروم کر دیا تھا تو انہوں نے اپنے مال سے میری غمخواری کی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف انہی سے یعنی میری مدد کی اور ہمدردی کی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف انہی سے اولاد عطا کی، نہ کہ دوسری بیویوں سے۔ سبحان اللہ۔ یعنی سعادات کا جتنا بھی سلسلہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ بے شک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آخر حیات تک ہمیشہ ان کو یاد فرماتے رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری ذبح کرتے تو آپ فرماتے کہ اس کا گوشت خدیجہ کی سہیلیوں کی طرف بھیجو، ان کے پاس بھیجو۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ نے آپ سے ان کی سہیلیوں کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا میں ان کی سہیلیوں سے بھی محبت فرماتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ تو یعنی یہ رواداری اور اخلاق بتا رہے ہیں، یعنی اہلیہ کے انتقال، زوجہ کے انتقال کے بعد بھی آپ ان کے متعلقین کے ساتھ حسن سلوک فرماتے تھے۔ تو یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواتین کے حقوق اور اس کا تحفظ کیا ہے بتا دیا۔ امام ابن اسحاق نے کہا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طالب کی وفات ایک ہی سال میں ہوئی، اور دوسروں نے کہا ہے کہ ان کی وفات ہجرت سے 3 سال پہلے بھی ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت خدیجہ کی وفات فرضیت نماز سے پہلے بھی، یعنی معراج سے پہلے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج سے پہلے۔ الواقدی نے کہا کہ حضرت خدیجہ کی وفات 10 رمضان کو ہوئی، اس وقت ان کی عمر 65 سال تھی۔ ان کو الحجون میں ان کی تدفین ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں اترے تھے مزار پاک میں، اس وقت تک جنازے کی نماز مشروع نہیں ہوئی تھی۔ اس حدیث میں یعنی ابھی اس کا حکم نہیں آیا تھا۔ اس حدیث میں ورقہ بن نوفل کا بھی ذکر آیا ہے، اس لیے ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ورقہ بن نوفل، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا پورا نام ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی القرشی الاسدی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا زاد بھائی تھے، چچیرے بھائی تھے۔ الطبری، البغوی، ابن قانع، ابن السکن وغیرہ ہم نے ان کا صحابہ میں شمار کیا ہے، اور سب نے اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ورقہ بن نوفل بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا یا محمد، آپ کے پاس جو فرشتہ آتا ہے وہ کیسے آتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ میرے پاس آسمان سے آتا ہے، اس کے پر موتیوں کے ہیں اور اس کے تلوے سبز رنگ کے ہیں، ہرے رنگ کے ہیں۔ امام ابن عساکر نے یہ کہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ورقہ سے سماع نہیں سنے، اور میں نے کسی سے یہ نہیں سنا کہ ورقہ اسلام لے آئے تھے۔ اس پر یہ اعتراض صحیح ہے کہ صحیح البخاری حدیث نمبر 3 میں ہے کہ ورقہ نے کہا یہ وہ ناموس ہے، یہ وہ فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا، طاقتور ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ الحدیث، اس حدیث کے آخر میں ہے کہ اس کے بعد ورقہ زیادہ دن نہ رہے اور ان کی وفات ہو گئی۔ اس حدیث کا ظاہر یہ ہے کہ ورقہ بن نوفل نے آپ کی نبوت کا اقرار کر لیا تھا، یعنی اگر اس وقت میں ہوتا تو آپ کی مدد کرتا، یعنی ایمان لالی مان لیے تھے سمجھو حضور، لیکن وہ اس سے پہلے فوت ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے، فوت ہو انتقال کر گئے۔ پس ورقہ بن نوفل کا حال بحیرہ راہب کے مثل ہے کی طرح ہے۔ ورقہ بن نوفل کے صحابی ہونے میں اشکال ہے، لیکن عمرو بن شرحبیل، اشکال یعنی شک ہے، بعض علماء اختلاف کی لیکن عمرو بن شرحبیل جو کبار تابعین میں سے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا میں جب تنہائی میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ایک ندا سنی، بس اللہ کی قسم مجھے اپنے نفس پر خطرہ ہوا، آواز سنی۔ حضرت خدیجہ نے کہا معاذ اللہ، اللہ آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرے گا، بس اللہ کی قسم آپ امانتوں کو ادا کرتے ہیں۔ الحدیث۔ پھر ورقہ نے کہا آپ کو بشارت ہو، پھر بشارت ہو، بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی نبی ہے جس کی ابن مریم نے بشارت دی تھی، بے شک آپ کے پاس ناموس موسیٰ کے مثل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو وحی آئی تھی، جو فرشتہ آیا تھا، ویسے ہی فرشتہ آپ کے پاس آ رہا ہے۔ بے شک آپ نبی مرسل ہیں، بھیجے گئے نبی ہیں، اور بے شک چند دنوں کے بعد آپ کو جہاد کرنے کا حکم دیا جائے گا، اور اگر اس زمانے نے مجھے پا لیا تو میں ضرور آپ کے ساتھ جہاد کروں گا۔ پھر وہ
وفات پا گئے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ القس راہب کو جنت میں دیکھا، میں نے القس راہب کو جنت میں دیکھا اور اس پر ریشم کا لباس تھا، کیونکہ وہ مجھ پر ایمان لایا تھا اور اس نے میری تصدیق کی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تھا اور مجھ پر ایمان لایا تھا، تصدیق کیے تھے نا۔ امام بیہقی نے اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد یہ لکھا ہے کہ اس کی سند منقطع ہے، لیکن اس حدیث کی تقویت اس سے ہوتی ہے کہ زبیر بن بکار نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کی تپتی ہوئی ریت میں پیٹھ کے بل لٹا کر عذاب دیا جا رہا تھا، وہ احد احد کہہ رہے تھے تو ورقہ اس وقت وہاں سے گزرے اور انہوں نے کہا اے بلال احد احد کہتے رہو، اللہ کی قسم اگر تم لوگوں نے اس کو قتل کر دیا تو اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لے گی، کافروں سے آپ فرمائیں۔ یہ حدیث عمدہ اور مرسل ہے اور یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ورقہ اس وقت تک زندہ تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، یہاں تک کہ حضرت بلال اسلام لے آئے، اور اس حدیث میں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اس طرح تطبیق ہے، موافقت ہے کہ حضرت عائشہ نے جو فرمایا تھا کہ پھر ورقہ زیادہ دن نر نہیں رہے اور فوت ہو گئے، یعنی وفات پا گئے، اس کا محمل یہ ہے کہ وہ اسلام کے مشہور ہونے اور جہاد کا حکم نازل ہونے سے پہلے وفات پا گئے تھے۔ لیکن اس پر یہ اعتراض ہے کہ محمد بن عائد نے المغازی میں عثمان بن عطا خراسانی کی سند سے روایت کیا ہے کہ ورقہ بن نوفل نصرانیت پر فوت ہو گئے تھے، یعنی نصرانیت پر ان کی موت واقع ہوئی تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عثمان ضعیف راوی ہے۔ اور الزبیر نے کہا ہے کہ ورقہ بتوں کی عبادت کو برا جانتے تھے، برا سمجھتے تھے، اور انہوں نے متعدد کئی شہروں میں پھر کر صحیح دین کو تلاش کیا اور کتابوں کا مطالعہ کیا، اور حضرت خدیجہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا کرتی تھی اور وہ کہتے تھے کہ میرا یہی یقین ہے کہ وہ اس امت کے نبی ہے اور یہ وہی ہے جن کی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ نے بشارت دی ہے۔ امام ابن عدی نے الکامل میں اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ورقہ کو جنت کے نشیب میں دیکھا، ان پر ریشمی لباس تھا، جنت کے نشیب یعنی جنت کے ایک علاقے میں، یعنی نچلے حصے میں دیکھا میں نے، نشیبی جو علاقہ ہے ڈاؤن، ان پر ریشمی لباس تھا۔ امام ابن عدی نے کہا کہ اس کی سند میں اسماعیل اپنے والد سے منفرد ہے، اکیلے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں لیکن امام ابن السکن نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے، اس میں یہ عبارت ہے کہ میں نے جنت کے دریاؤں میں ایک دریا پر ورقہ کو دیکھا، وہ کہتے تھے کہ میرا اور زید کا دین ایک ہے اور میرا اور زید کا معبود ایک ہے۔ امام محمد ابن ابی شیبہ اور امام بزار نے روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل کو برا کہنے سے منع فرمایا ہے۔ یونس بن بکیر کی مغازی میں عروہ سے روایت ہے کہ ورقہ کے بھائی نے ایک شخص کو برا کہا، اس نے جواب میں ورقہ کو برا کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے اس کو منع کیا اور فرمایا میں نے ورقہ کے لیے ایک جنت یا 2 جنتیں دیکھی، پھر آپ نے ان کو برا کہنے سے منع فرمایا۔ امام بزار نے اور امام احمد نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ورقہ بن نوفل کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا میں نے ان کو سفید لباس میں دیکھا ہے، میرا گمان ہے کہ اگر وہ اہل دوزخ میں سے ہوتا تو اس پر سفید لباس نہ ہوتا۔ تو ان حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت ورقہ ایمان لا لیے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مان لیے تھے۔ اسلام کا جب ظہور اور غلبہ ہوا اس وقت وہ موجود نہیں تھے، ہجرت کا موقع وغیرہ جو ہے نا اس وقت وہ موجود نہیں تھے، اس سے پہلے چند دن رہے، وہ وحی کے آغاز اور شروع میں ابتدائی دور کو پائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کر لی، پہچان لی اور حضور کو مان لی ہوئی۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ تو اپنے فضل و کرم سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں بخاری شریف کے سلسلے وار درس کو ہمارے قبول فرما اور اس کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات اور کامیابی کا ذریعہ بنا دے، اور جلد از جلد مولا اس کے فیوز و برکات سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو مولا بہرور فرما، عالم اسلام کو غلبہ عطا فرما، اسلام اور مسلمانوں کو پوری دنیا میں غالب کر دے، مسلمانوں کو امن و امان، سکون اور عافیت عطا فرما۔ مولا خاص طور پر جو حدیث پاک کی خدمت کر رہے ہیں، حدیث رسول کی اشاعت اور اس کے فروغ کے لیے، پوری دنیا میں اس کو پھیلانے کے لیے، اس کے علم کو عام کرنے کے لیے جو لوگ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، درس دینے کی صورت میں ہو یا
اس کے لیے کسی بھی قسم کے ذریعے سے وہ کام کر رہے ہیں مولا اس کو قبول فرما۔ مجھ کو اور ہمارے ہر دل عزیز دوست جناب سید محمد عبد الواسع حسینی امان اللہ نورانی کو مولا صحت اور عافیت عطا فرما، ان کو اور ان کے اہل خانہ کو، اور ہم سب کو مولا اپنی رحمت کے سائے میں ہم کو جگہ عطا فرما۔ دونوں جہاں میں تمام پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما، تمام بیماریوں سے، وباؤں سے، ہر قسم کے شر سے، جانی اور مالی نقصان سے، حادثات سے، ہر قسم کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ جلد از جلد مولا اس کام کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کام کو ہمارے لیے آسان فرما دے، اور اس کا فیضان، اس کا فائدہ سارے عالم کے مسلمانوں کو پہنچا دے مولا۔ اسلام کی حقانیت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک ادا پوری دنیا تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ان روایتوں کو، ان احادیث کو پورے عالم اسلام کے مسلمانوں تک پہنچانے کی ہماری اس کوشش کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔